یہ جو صاحب ہیں بیلاروس کے پریزیڈنٹ، انہوں نے انکار کر دیا ہے کشمیر کے اوپر کچھ بھی بولنے سے. ایگزیکٹلی اس نے اس بار کشمیر کا کوئی مینشن ہی نہیں کرا. ہی ڈڈ ناٹ مینشن کشمیر. وہ اڑا گیا وہ کشمیر. ساتھ میں تھے پرائم منسٹر شہباز شریف. انہوں نے کوشش کی ایک بار پھر کشمیر ایشو اٹھانے کے لیے. انہوں نے کشمیر کی بات کی لیکن پریزیڈنٹ آف بیلاروس کی طرف سے ریفیوز کر دیا گیا کہ وہ کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کرے. مطلب یہ تو ایک شاکنگ پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر، اور اس کے بعد پھر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر بولوں میں کیوں بولوں؟ اچھا، اس میں پاکستانیوں کے دل میں بڑا غم اور غصہ ہے. پاکستانی کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اور آپ نے کیوں نہیں کرا، اور یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، اور امہ کو چمہ دے دیا، اور یہ سارے کے سارے ڈرامے جو پاکستان میں چلتے ہیں بھائی صاحب وہ ہونے لگے. حسین نقوی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے آزاد کشمیر سے لوگ، جسے پی او کے کہا جاتا ہے بھارت میں، وہ لوگ نہیں آ سکتے. اور اس کا ریزن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک فورن ٹیریٹری ہے، پاکستان کا حصہ نہیں. اب ہمیں کشمیر کے اوپر اتنا ووکلی نہیں رہنا، اور ایون کہ انڈیویجولی تو نہیں رہنا، او آئی سی کو بھی استعمال نہیں کرنے دینا. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے وہ بھی اب کشمیر کے اوپر نہیں بولتا. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ بہرحال ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، لیکن شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری ایجنسیز کو، ہماری فوج کو، ہماری گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بیلاروس کا ایک بڑا ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ایونٹ آج صبح میں تھا اس میں کوشش کی کہ ان کو کشمیر کی طرف لے جایا جائے. غزہ کی بات کی انہوں نے، کشمیر کی بات کی، لیکن بیلاروس کے ڈیلیگیشن میں جو ان کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کسی بھی بات کے اوپر بات کرنے سے یا کمنٹ دینے سے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ نہ تو ہم یہاں پہ پولیٹیکل بات کرنے آئے ہیں اور نہ کریں گے، ہم صرف اور صرف بزنس کے لیے آئے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ان کو جہاں سے چابی بھر کے بھیجا گیا تھا انہوں نے وہی بات کرنی تھی، لیکن بہرحال اپنی سی بات ان کی جو تھی وہ رہ گئی. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے. پاکستان نے ہر جگہ جا کر کشمیر کشمیر کیا، جہاں پر کوئی اور ایجنڈا ہوتا ہے بات کا وہاں پر بھی یہ کشمیر کشمیر کرتے ہیں، اور پھر کچھ اسی قسم کی امبیرسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ واپس آتے ہیں. پاکستان میں جب بھی کوئی آیا، چاہے وہ سعودی کراؤن پرنس ہو، چاہے رشیا کے لوگ ہوں، چاہے بیلاروس کے یا کسی بھی کنٹری کے، جب بھی کوئی آیا ہے ہماری گورنمنٹ نے اس وقت کی، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف یا شہباز شریف، ہر ایک نے یہی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو کھینچ کھانچ کے کشمیر کی طرف لے جایا جائے، لیکن کسی نے بھی کشمیر پہ بات کرنے سے انکار کر دیا. اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اس وقت بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی پوزیشن بہت کمزور ہے. لیکن بجائے اس اپنی کمزور پوزیشن پہ کام کرنے کے بجائے ہم ہر ایک کے مامے چاچے بنے رہتے ہیں. ہماری سائڈ کشمیر میں پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے ناراض ہیں، وہاں پر ان کی جو رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، وہاں پہ مسلسل ہنگامہ ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے رینجرز اور پولیس جو ہے وہ کڑی ہے جو کہ ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے سے روک رہی ہے اور ان کو دبایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے حکمرانوں کو صرف اور صرف جموں کشمیر دکھائی دیتا ہے. اگر آپ نے بات ہی کرنی تھی تو آپ پھر ذرا اپنی سائڈ کشمیر کی بھی بات کر لیتے، بتا دیتے کہ وہاں ہم نے کتنے رائٹس دے کر رکھے ہیں، وہ لوگ کتنے خوش ہیں ہم سے، جبکہ بھارت سائڈ کشمیر میں لوگ بہت پریشان ہیں. ساتھ ساتھ اگر بلوچستان کی بھی بات کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. بلوچستان کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں، وہاں پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسنگ پرسنز کی لسٹ میں وہ لوگوں کا نام آ جاتا ہے. لیکن گورنمنٹ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت اچھا ہوتا اگر پاکستان کا اصلی چہرہ، پاکستان کا یہ رخ بھی شہباز شریف صاحب بیلاروس کے پریزیڈنٹ کو بتا دیتے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کے بجائے ہمیں پڑوس میں جھانکنا زیادہ پسند ہے. اگر ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو بجھانے کے بجائے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں، پاکستان کے جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہونے میں نہیں آ رہے. دوسری طرف کبھی ہماری عدالت میں سے کوئی اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ جی کشمیر تو پاکستان کا حصہ ہے ہی نہیں، اور اب
ہمارے یہاں سے ہمارے ہوم منسٹر صاحب کی بھی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، اور بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے اور کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے کسی پرائیویٹ محفل میں بولا ہو انہوں نے اور اس کی ویڈیو نہ ہو، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بلوچستان کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے. ہمارے پاس جو کشمیر اس وقت تک ہے اس کا خیال کیا جائے. آپ جانتے ہی ہیں بیلاروس کے صدر، اور یہ ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آئے ہوئے اور انہوں نے جو پرائم منسٹر شہباز شریف سے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی میمورینڈم سائن ہوئے ہیں اور کافی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں. لیکن ایک اور کام ہوا ہے. یہ جو صاحب ہیں بیلاروس کے پریزیڈنٹ، انہوں نے انکار کر دیا ہے کشمیر کے اوپر کچھ بھی بولنے سے. ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر کوئی لیڈر باہر سے آئے یا پاکستان کا کوئی لیڈر باہر جائے اور وہ کشمیر کی رٹ نہ لگائے. ایسا تو ممکن نہیں سر. یہ وہ تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ ایسا ہوا ہوگا کہ کشمیر کی رٹ نہیں لگی ہوگی. تو یہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ کچھ بولو تو صحیح تسی لے. اب آئے گئے ہیں پاکستان. پہلے تو یہ صاحب جو ہیں یہ شاکڈ، مطلب یہ تو ایک شاکنگ پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر. اور اس کے بعد پھر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر بولوں میں کیوں بولوں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو انسان ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے. تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بہت قریبی جو دوست ہوتے ہیں نا اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کا دشمن ہو وہ دوسرے کا بھی دشمن ہو. یعنی دوسرا یہ کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ تمہارا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے، تمہارا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہے. ایسا نہیں ہوا کرتا صاحبو، ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے. جو بیلاروس کے صدر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیر پہ نہیں بولنا. ہی ریفیوز ٹو اسپیک آن کشمیر، اور وہی رٹ کشمیر کے لگانے پہ انہوں نے کہا نہیں. بھئی انہوں نے سوچا ہوگا ہم کیوں انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کریں. آپ کو یاد ہوگا طیب اردوان ایک دو دفعہ کہیں پر بولے تھے وہ، اور پاکستان کے اندر آ کر ایک دفعہ کہا تھا اور کوئی ایک اور تھا، اس کو پھر لینے کے دینے پڑ گئے تھے. یعنی یہ کہ انہیں لگ پتا گیا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی تو اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ تو پھر سر وہ وہاں پر مارتے ہیں کہ جہاں پر پانی بھی نہ مارے اگلا، پانی بھی نہ مانگے. تو یہ سب کے بیچ ایک اور امبیرسمنٹ کا سامنا پڑ گیا. مطلب ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا ہی کیوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو، پہلے سے پتا ہو کہ ہاں جی آپ کہیں گے اور وہ مان لیں گے، تو آپ کہیں، آپ ہر کسی سے ہی کہہ دیں گے. دیکھیں نا کچھ جیسے چائنا ہے، اب چائنا سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ کروا دو، یہاں پر G20 ہو رہی ہے ان سے کہیں یہاں پہ نہ کروائیں، ہم نے یہاں پر کرنی ہے ان سے کہیں مان لے وغیرہ وغیرہ. تو دنیا آپ کی بات کیوں مانے گی؟ آپ دنیا کے سامنے یوں ہیں اور بھارت دنیا کے سامنے یوں ہے. وہ پیسے دے رہا ہے اور آپ پیسے لے رہے ہیں. دنیا آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی بات مانے گی، جموں کشمیر پہ بولے گی، یا وہ کہیں گے کہ پی او کے پہ بولو تو وہ پی او کے پہ بولیں گے، یا آزاد کشمیر پہ بولے گی. مطلب کس پہ؟ سوچنے والی بات ہے خود. تو یہ بڑے ایک ظاہر ہے کہ شرمندگی کی بات ہے کہ ایسا. اینی ویز خیر یہ کون سی نئی بات ہے. اچھا چلے اب بڑھتے ہیں ہم واپس ذرا اپنے اس پہ پروٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں. تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ حالات ہی ہیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں. حالا لالا مچ چکی ہے. دمادم مست کلندر جو ہے وہ پیک پر ہے اس وقت اسلام آباد میں. اور یہ دیکھیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مجمع ہے. یہ اس جگہ پر ابھی وہ لوگ ہیں صرف کہ جو پہنچے ہیں، اور بشرا بی بی جہاں پر کھڑی ہیں سپیچ کر رہی ہیں، اور ان کے باقی تمام لیڈر جہاں پر کھڑے سپیچ کریں وہاں پر ہیں. اور ابھی بہت بڑی تعداد نے یہاں پر پہنچنا ہے. لیکن یہ بھائی لوگ ان کو پہنچنے دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ہمیں تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا. لیکن تھوڑی دیر میں کیوں، یہ ابھی کے ابھی پتا چل رہا ہے. اچھا اب نہ میں کیا کرنے لگی ہوں، اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک ویڈیو نہیں کئی ایک ویڈیوز. یہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے ہمیں نظر ہی آیا کہ جو رینجرز اور پروٹیسٹرز فیس ٹو فیس ہیں، دو بدو ہو گئے ہیں. فوج اور پروٹیسٹرز دو بدو ہیں اس وقت سڑکوں پہ اسلام آباد کی. لیکن اسی کے دوران ہمیں یہ بھی نظر آیا، ذرا دیکھ لیں آپ خود، کہ بھائی کنٹینر پہ جب لوگ کچھ چڑھے ہیں تو اس کے اوپر نوجوانوں کو چڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی
تو بھائی صاحب نے, بھائی لوگوں نے, فوجی بھائیوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو اوپر چڑھایا ہے. سر یہ دیکھ لیں آپ. اچھا آپ کو نظر آیا وہ جب اوپر چڑھ رہے ہیں تو اوپر کھڑے ہیں فوجی حضرات, اور انہوں نے ایک دو جو لوگ ہیں ان سے چڑھا نہیں جا رہا پروٹیسٹرز, تو ان کو ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھایا. تو وہ جو ایک احتجاجی بھائی ہیں وہ تو گلے لگ گئے رینجر کے, اور دونوں نے ہاتھ ملایا, اور 2-3 لوگوں کے ساتھ ایسے ہو. تو سب بڑے حیران ہیں کہ یہ کیا ہو. شاہ صاحب غیر ملکیوں کے ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ ہائی پاور ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں, دورے بھی آ رہے ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں سرمایہ کاری کی جانب بھی جائیں گے اور آنے والے دن اچھے دن ہوں گے معاشی لحاظ سے؟ میرے خیال میں ہمارے پولیٹیکل ٹرموائل اور اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, خاص طور پر جو دہشت گردی کے اندر ہمیں انٹرنیشنل کولیشن نے پچھلے 4-5 دہائیوں سے انگیج کیا ہوا ہے. جغرافیائی لحاظ سے ہم ضرور وولیٹائل رہے ہیں, اور لیکن اب اگر دیکھ لیں تو اس وقت سینٹرل ایشین اسٹیٹس کتنی تیزی سے جو ہے پاکستان کے اندر دلچسپی رکھ رہی ہیں. رشیا جو ہے وہ دلچسپی رکھ رہا ہے, اور یہ بیلاروس کا جو ڈیلیگیشن ہے پریزیڈنٹ اس کے موجود ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے میں پھر کہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف عاصم منیر کی جو میٹنگ ہوئی تھی بیلاروس کے پرائم منسٹر ہیں رومان گلوویچن کو ان کا نام ہے میرے خیال میں, اور اکتوبر میں انہوں نے ایک چیز جو بڑی ڈسکس کی تھی وہ تھی ملٹری کوآپریشن. تو میرے خیال میں اس کو دیکھا جائے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان ایک کلوز کوآرڈینیشن اگر ہوتی ہے ملٹری ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا باقی چیزوں کے ادھر, تو یہ ایک بڑا ایک خوشائن چیز ہوگی. اور پھر ہم ان سے کشمیر کے اوپر مانگتے ہیں سپورٹ, وہ پھر کہتے ہیں ہم کشمیر کے اوپر کیوں سپورٹ کریں, ادھر سے بھارت ہے. اب بھارت کا اگر میں صرف اصل و سوخ آپ کو بیان کر دوں, یا بھارت کی جو بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے بیان کر دوں جی سی سی اور سعودی عرب کے ساتھ, تقریباً 8.5 ملین جو بھارتی ہیں لوگ ہیں وہ جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل جس میں 6 ملک ہیں ان کے اندر ہیں, اور وہ جو 6 ملکوں سے تقریباً $80 ارب سے زیادہ پیسہ, $80 ارب زیادہ ریمیٹنس آتی ہے انڈیا کے اندر. اچھا اگر ان کا بائیلیٹرل ریلیشن شپ بھی دیکھا جائے تو جو ایکسپورٹس ہیں, انڈیا جو ہے وہ تقریباً $80 بلین کی امپورٹ کرتا ہے جی سی سی سے, اور تقریباً $42 ارب کی ایکسپورٹ دیتا ہے انڈیا کو, جی سی سی کو. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ایک اتنا بڑا سٹیٹسٹکس اور فگر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بہت بڑا پلیئر ہے اور ہمیں آئندہ انڈیا کے اوپر انویسٹ بھی کرنا ہے, انڈیا اکنامکلی اسٹرانگ ہے. سو یہ چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی امپورٹنٹ ہے, نہ کہ بائیلیٹرل تعلقات, نہ کہ مذہب, نہ کہ ہسٹوریکل ریلیشن, نہ کہ کشمیر. وہ ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں آج بھی انفارچونیٹلی ہم نے اپنے آپ کو مجبور رکھا ہوا ہے, اور ہم جو ہے وہ فائنینشلی چیزوں کو کم دیکھتے ہیں اور نظریاتی آئیڈیالوجیکلی اس میں زیادہ چلے جاتے ہیں. جبکہ پاکستان اس میں دیکھیں تقریباً 2 ملین لوگ جو ہیں, 4 ملین لوگ جی سی سی میں ہیں, تقریباً 2 ملین تو صرف سعودی عرب میں ہے, اور تقریباً جس میں سے 1.5 ملین تو یو اے میں ہے. اگر اس میں دیکھا جائے تو تقریباً $12 ارب کی صرف ریمیٹنس آتی ہے ہمیں, جو کہ بہت بڑی ریمیٹنس ہے. ہماری جو ٹوٹل ریمیٹنس 24-25-26 ارب ڈالر ہے پوری دنیا سے. 12 ارب ڈالر سعودی عرب سے اور یو اے سے آتی ہے, جس میں سے اگر سعودی عرب کا بتاؤں تو تقریباً 5.5-6 ارب ڈالر ہے, یو اے سے 4.5 کے قریب ارب ڈالر ہے, اور باقی جو گلف ممالک ہیں اس میں سے باقی آ جاتی ہے. اور اگر بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھی جائے پاکستان